بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے ملک میں جو یہ روزانہ ٹی وی کے اوپر، اخباروں کے اوپر تجزیہ نگار، اینکر، سیاستدان یہ بیٹھ کے جو کوئی کسی طرح کی رائے دے رہا ہے، کیونکہ جس کو جتنے پیسے مل رہے ہیں نا، وہ اس حساب سے بات کر رہا ہے۔ یہ سوچتے نہیں ہیں اپنے ملک کے بارے میں کہ ہماری عوام کدھر جا رہی ہے، ہمارے حالات کدھر جا رہے ہیں۔ ابھی انہیں کیا پتا کہ جو بندہ 1000 روپیہ مزدور وہ شام کو گھر لے کے آتا ہے، اسے وہ کیا کرے گا۔ تو انہوں نے اصل میں تعلیم سے بھی زیادہ شعور کی بات ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، وہ امیر تیمور جو تھا نا، اس نے اتنی دنیا قتل کی ہے، لیکن ایک بات وہ کہتا تھا، جب کسی بھی شہر کے اوپر حملہ کرتا تھا نا، تو وہ کہتا تھا علماء کرام اور جو ہنرمند لوگ ہیں اور جو تاجر ٹائپ لوگ ہیں، یعنی جنہیں وہ سمجھتا تھا نا کہ انہیں کچھ نہ کچھ کام آتا ہے، وہ کہتا تھا انہیں نہیں مارنا، باقی سب کو اڑا دو۔ جاپانی ان کے اوپر بم پڑا تھا، دو بم پڑے تھے، ایک 5 اگست کو اور ایک 11 کو۔ جرمن کا بھی اس ٹائم جو ہے نا اینٹ سے اینٹ بچ گئی تھی۔ تو جب وہ جنگ سے ان کی خلاصی ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے اسکول ٹاٹ واٹ لگا کے نا، تو فوری طور پر انہوں نے تعلیم کے اوپر توجہ دی تھی۔ تو پھر انہوں نے قوم کو تعمیر کیا، اور دوران جنگ بھی انہوں نے ٹیچروں کو اور ہنرمندوں کو زیادہ سے زیادہ انہوں نے بچانے کی کوشش کی، غاروں میں جہاں جہاں بھی انہیں چھپا سکے وہ چھپایا انہوں نے۔ تو ہمارا ملک تو جو ہے نا 1945 میں بالکل سونے کی چڑیا جیسا تھا۔ اور میرے پاس جاپان سے ایک بار مہمان آئے تھے، تو وہ تقریباً 28 سال پرانی بات ہے، تو میں انہیں لے گیا ادھر کراچی بابا قائد اعظم کے مزار پہ، تو بڑے فخر سے بتایا کہ یہ یہاں دیکھیں سونے کا فانوس ہم نے لگایا، یہ ہمارا فادر آف دا نیشن ہے، تو اس کے اوپر یہ گارڈ وغیرہ رہتے ہیں اس طرح۔ تو جب اس نے فرینڈ میں مجھے پوچھا کہ بھئی تمہاری بات ختم ہوگی، میں نے بولا ہاں ختم ہوگی، تو اس نے پھر ایک مشترکہ طور پہ گالی دی۔ اس نے بولا یہ کیا کرتے ہو تم لوگ، تو پاگل ہو، یہ جو فانوس وغیرہ لگائے ہوئے اسے بیچ کے فیکٹری لگاؤ، وہاں 100 200 400 بندہ جتنا بھی اس سے پیسہ بنے گا نا، وہ کام کرے گا، روزگار ملے گا لوگوں کو، گورنمنٹ کو ٹیکس آئے گا۔ اور جو اس مرنے والے نے یعنی قائد اعظم نے فرمایا تھا، آپ لوگوں کو کہا تھا جو کچھ بھی، اس کے اوپر عمل کرو، جس کو یہاں قبر سے کوئی نکال کے نہیں لے جائے گا۔ تو کبھی کبھی ہنسی آتی ہے کہ یہ لوگ ابھی فاطمہ جناح کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، قائد اعظم کے ابھی گھر کے بارے میں یہ جناح ہو رہا ہے بڑا، وہ کسی ایک بات کا بھی تم نے ان کا جو ہے نا وہ خیال رکھا ہے، ان کی عزت، ان کا احترام، جب وہ زندہ تھے؟ جب قائد اعظم جو ہے نا انہیں تو ایمبولینس ہی نہیں ملی، اگر مل جاتی، زندگی موت کے فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن انسان سوچتا ہے نا کہ شاید وہ بچ جاتے۔ تو فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا، وہ جب الیکشن کے اوپر کھڑی ہوئیں تو انہیں ہرا دیا اس قوم نے، اور آج یہ ان کی تصویریں لگاتے ہیں، تو بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اور ان لوگوں سے تو گورے اچھے تھے۔ یہ ریلوے کا نظام اگر گورا برے صغیر کے اوپر قابض نہ ہوتا، تو یہ ہم جو آج ٹرینوں میں تھوڑا بہت سفر کر رہے ہیں، یہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے تو وہ سارے کا سارا ختم کر دیا ہے، بہت زیادہ انہوں نے ختم کیا، بجائے اس کے کہ اس وقت تو شاید آبادی 2-4 کروڑ تھی، تو ہمارا ریلوے تو بڑھنا چاہیے تھا نا اس حساب سے۔ لیکن ایک بات تم لوگ یہ سوچ لو، یہ خاص کر کے یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا، یہ ان کے لیے کہنے لگا ہوں کہ وہ امیر تیمور جو ہے نا، وہ جب کسی شہر کے اوپر حملہ کرتا تھا تو وہ اپنے فوجی کمانڈروں کو حکم دیتا تھا کہ جتنے ان میں ممار لوگ ہیں نا، جیسے ہم کہہ لیں کہ انجینئر ہیں، استاد ہیں، اسکولوں میں پڑھانے والے، عالم لوگ ہیں، اس طرح کے لوگوں کو نہیں مارنا، کیونکہ ان لوگوں کو اگر اس پتھر کے زمانے میں ان چیزوں کا احساس تھا
انہیں پتہ تھا، انہیں تو پتہ ہوگا پتہ انہیں اس لیے ہوگا کہ وہ تو ہر ٹائم خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے آگے جنگ لڑتے تھے، اور ہر جنگ میں انہیں شاید کتنے کتنے زخم آ جاتے تھے۔ تو ہمارے آج کل کے ماشاءاللہ جتنے ہیں بڑے، یہ بیٹھے ہوئے اندروں کمروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، آگے 10 نوکر ہیں، گاڑی میں بیٹھنے کے لیے ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، ان سے دروازہ نہیں کھولتا، دروازہ بھی کوئی کھولتا ہے۔ تو وہ لوگ تو سارا کچھ خود کرتے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ ہمیں کب کب کہاں کہاں کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ پیسے کی لالچ میں پڑ جاتا ہے نا، تو اس سے جو ہے نا اچھائی کی امید کیا خاک رکھیں گے ہم لوگ، وہ ہمیں کیا دے گا؟ جب اس کا اپنا لالچ نہیں پورا ہو رہا تو وہ ہمیں کیا دے گا؟ تو اس لیے میں خاص طور پہ پاکستانی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اندر شعور پیدا کرو، یعنی اگر کہیں باہر نکلتے ہو تو کوئی بوڑھا بندہ ہے اس کی مدد کرو، اگر کوئی عورتیں گزر رہی ہیں تو تھوڑی نظریں نیچی کر لو، احترام کرو، گندگی مت ڈالو۔ اگر کوئی چیز کھائی ہے تو ایسے بوتل ہم لوگ پی کے نہ تو ایسے پھینک دیتے ہیں۔ تو اپنے اندر سب سے پہلے ہم شعور پیدا کریں۔ ہم مسلمان ہیں نا، تو کہتے ہیں نا کہ بھئی صفائی نصف ایمان ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آج تک بہت بار یہ بات سنی ہے، لیکن ہم نے پاکستان میں علماء کرام سے یہ بات صرف سنی ہے، عمل نہیں دیکھا۔ کافروں کے ملکوں میں دیکھا ہے کہ جی چاہتا ہے وہ کہیں زمین کے اوپر جہاں جی چاہے نیچے بیٹھ جائیں، اتنی صفائی ہے ان کی۔ تو وہ نصف ایمان تو ہمیں کہا گیا تھا۔ تو ہمارے یہ مسئلے کرنے والے اور ہم سننے والے، اس کا مطلب ہے کہ ہم عیاشی کرتے ہیں نا کانوں کی جب سنتے ہیں۔ بھئی جب سن کے کسی چیز کو عمل نہیں کریں گے تو اس کا سننے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم اپنے اندر جو خامیاں ہیں نا انہیں دیکھیں تو اس ملک میں ہر چیز ہے زمانے کی، ان سے آج تک تیل نہیں نکل پایا اپنا۔ اتنی معدنیات سننے میں آتا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں ہے۔ پر اصل میں بات یہ ہے نا کہ یہ جو اسمبلیوں میں آتے ہیں یہ تو اپنے لیے قانون بنا لیتے ہیں، جو انہیں جہاں جہاں انہیں سہولتیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں نا ویسا ویسا یہ قانون بناتے جاتے ہیں۔ ابھی یہ کتے کھانی کی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر، یہ جو ہمارے سربراہ ہیں جتنے بھی ہیں، صرف اپنے چکر کے لیے کہ ہمارا جو ہے نا وہ روب راب بنا رہے۔ کبھی کسی بندے نے، انہوں نے یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم تھوڑا عوام کے لیے بھی یار ایک دن بیٹھ کے سوچیں کہ ان کے مسائل ہم کیسے حل کریں گے؟ اور پھر یہ بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنے کروڑ کی یہ وہ مرسڈیز ہے یا BMW ہے۔ تو تھوڑا اس عوام کے لیے بھی سوچ لو کہ انہیں آٹا مل جائے، انہیں چاول مل جائیں، مرچیں مل جائیں، مسالہ مل جائے، گھی مل جائے تھوڑا سستا، فری میں تو تم لوگ کدھر دو گے؟ ہمارے ایسے بہت سے جاننے والے ہیں کہ کئی لوگ جو یورپ میں فوت ہو گئے ہیں ان کی بیویاں پاکستان میں ہیں، وہ وہاں سے انہیں پیسہ ادھر آ رہا ہے، کہاں سے دے رہی ہیں وہ گورنمنٹیں؟ انہوں نے بھائی حکمرانی کی ہے عوام کے لیے۔ تو اصل میں تو ہمیں ہی پتہ نہیں نا، ہم ان حکمرانوں کے لیے نعرے مارتے ہیں اللہ اللہ نہ، ہمیں اس ٹائم اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے کہ ہماری کیا عمر ہے اور ہم ان کے لیے ناچ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو جب ان کے پاس پاور آ جاتی ہے تو انہوں نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کے لیے بھی کم از کم کو تھوڑا سوچیں، روزگار پیدا کریں، تھوڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں لوگوں کے لیے بھی۔ لیکن انہیں پتہ ہے کہ ہم جس قابل ہیں۔ تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ کچھ نہیں کریں گے ہمارا، تو ہم کیوں نہ، اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کر لیں، لیکن اس طرف ہم آتے نہیں۔ سیاستدانوں کی بات ہم مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے۔ تو جب اللہ کا کوڑا پڑے گا نا ہمیں تو پھر لگ پتہ جائے گا۔ تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس کی یہ نشاندہی کیجئے گا۔ تو یوٹیوب پہ بھی ہے اور فیس بک پہ بھی ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے ملک کے اوپر خیر کرے، اسے آباد رکھے۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین.